شادی جو ہے وہ مزاج سے نہیں، وہ اختلافات سے نہیں، وہ انا سے نہیں، خواہشات کی کثرت سے نہیں، بلکہ ستاروں کی نحوست سے ٹوٹتی ہے۔ یہ بہانے ہیں کہ میری ساس نے یہ کہہ دیا، میری بہو نے یہ کہہ دیا، میرے دیور نے، جند نے، یہ سب بہانے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ایک دفعہ پھر موجود ہوں بین الاقوامی شہرت یافتہ اسٹرولوجر سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس۔ ایک بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال کہ شادی سے پہلے کے شاہ صاحب اکثر وظائف بتاتے ہیں، اس کو کامیاب کرنے کے لیے وظائف بتاتے ہیں، لیکن شادی کے بعد جن جوڑوں میں، جن کپلز میں، جن شادی شدہ افراد میں گھر میں ناچاکی یا ان کی شادی صحیح طرح سے نہیں چل پا رہی ہوتی، اس کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے کون سا وظیفہ کرنا چاہیے، یا ایٹ دا ٹائم آف شادی کیسے میچ اپ کو پرکھا جائے، وہ جاننے کے لیے ہم آج شاہ صاحب کے پاس آئے ہیں اور جانتے ہیں کہ شاہ صاحب اس کے بارے میں، زنجانی صاحب اس کے بارے میں کیا تجویز دیتے ہیں۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا۔ اور ایسا ہے کہ دیکھیں، شادی جو ہے وہ مزاج سے نہیں، وہ اختلافات سے نہیں، وہ انا سے نہیں، وہ خواہشات کی کثرت سے نہیں، بلکہ ستاروں کی نحوست سے ٹوٹتی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی لڑکا یا لڑکی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نکاح کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری اسٹرالوجی کے اندر، کہ بہت ساری ایسی کمپیٹیبلٹیز جو ہیں وہ میں نے دیکھی ہیں جو کہ بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن کسی برے وقت میں ان کا نکاح ان کے اچھے بھلے مزاج کو، ان کے رشتے کو خراب کر دیتا ہے۔ اور بہت ساری ایسی کمپیٹیبلٹیز میں نے دیکھی ہیں جو کہ بہت بری ہوتی ہیں، دونوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، لیکن ان کے نکاح اچھے ٹائم پہ ہوتے ہیں تو ان کی خرابی اچھائی میں بدل جاتی ہیں۔ کہ سب سے پہلا تو کی پوائنٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جس سے بھی شادی کرنی ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی ہے، آپ کو ہمیشہ اچھے اور نیک وقت کا، جو نکاح کا وقت ہے، اس کا انتخاب کروانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ائمہ معصومین کے بھی فرامین ہے کہ کمر در اکرب کے اندر شادی، بیاہ، کام، سفر، ٹریولنگ، کوئی بھی نئی چیز اس کا آغاز نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ چیز ہم بھی اسٹرالوجی میں دیکھتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ ہسبینڈ وائف، یہ بہانے ہیں کہ میری ساس نے یہ کہہ دیا، میری بہو نے یہ کہہ دیا، میرے دیور نے، جند نے، یہ سب بہانے ہیں کہ میرا شوہر مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ بھئی آپ کی ابتدائی غلط ٹائم پہ ہوگی کہ ایک معذور بچہ جب دنیا میں آ جاتا ہے، ڈاکٹر ساری زندگی اس کی معذوری دور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میاں بیوی جب رشتے میں بنتے ہیں، ان کے رشتے کی پیدائش ہوتی ہے، وہ وقت ہی معذور ہوگا، وہ وقت ہی بیمار ہوگا تو ساری زندگی کیسے اچھی گزرے گی۔ تو دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ بہتر وقت کا انتخاب کروائیں، اور وہ میاں بیوی جن کے درمیان اختلافات ہیں، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وہ اپنا جو بیڈ روم ہے، اس کے اندر جو آپ کا بیڈ ہے سونے والا، کہ آپ کا جو سر والی سائیڈ ہے، سرہانے والی سائیڈ، کوشش کریں کہ اس کو مغرب کی جانب رکھیں، کہ آپ کا سر مغرب کی جانب ہو اور آپ کی ٹانگیں مشرق کی جانب ہو۔ تو ایسے میاں بیوی میں اختلافات کم پیدا ہونے کے خدشات ہوتے ہیں، جو دنیا کا زاویہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا ودودو۔ اگر آپ یا ودودو کو روزانہ 550 دفعہ پڑھ لیتے ہیں، اول آخر 14 دفعہ درود پاک کے ساتھ، اور 55 روز مکمل اس کے آپ کرتے ہیں بلا ناغہ، تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن خواتین جو کہ ماہواری کی وجہ سے نہیں 55 دن پورے کر پاتی، تو وہ ان دنوں کو نکال کے اپنے 55 دن پورے کریں، اور اس کے بعد اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں، جو کہ 550 روپے ہے، چاہے وہ اس عمل سے پہلے دے دیں، عمل کے دوران دے دیں، یا اس کے بعد وظیفے کے آپ دے دیں، لیکن وہ دینا ضرور ہے۔ تو اس سے امید ہے کہ 55 دن کے اندر کم از کم آپ کی وہ جو خواہش ہے یا اختلاف ہے، جو بھی چیز ہے، وہ سمٹ جائے گی، ایک جگہ پہ آ جائے گی، یا آپ تھم جائیں گے یا وہ تھم جائے گا۔ شاہ صاحب، یہاں پہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا نکاح جو ماضی میں ہوا وہ ایک غلط ٹائم پہ ہوا، اور اس کو تردید کرنے کے لیے یا دوبارہ رینیو کرنے کے لیے بھی کوئی ایسی تجویز آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بالکل، جیسے انسان اپنے کاروبار کو ریفریش کرتا ہے، اپنے آپ کو ریفریش کرتا ہے، اسی طرح اگر آپ کا نکاح، اس کا تاریخ، مہینہ، سال، نکاح کا وقت، نکاح کا شہر یہ درکار ہوتا ہے جس سے نکاح کا ذائچہ بنتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے تو پھر آپ کے رشتے کو ریفریش کرنا، کہ جیسے آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، آپ نے ایک نیا گھر لیا، جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ اس کا ایک اچھا ٹائم، نیک وقت میں داخل ہوتے ہیں، تو اسی طرح دونوں میاں بیوی کو اچھا وقت نکلوا کر
دوبارہ سے اچھے وقت میں عہد و پیمان کر لیں، صرف وعدہ کر لیں، صرف قرآن کو ضمانت بنا لیں، کسی کو گواہ بنا لیں، اگر اس اچھے ٹائم میں اپنے آپ کو وہ ریفریش کرتے ہیں تو اس کے بھی پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں۔ ان شارٹ کہ آپ اپنے نکاح کو ری سٹارٹ کر لیں جیسے، یا ریفریش کر لیں نئے سرے سے ایک اچھے ٹائم پہ۔ اچھے ٹائم پہ کر لیں، آپ اپنے رشتے کو ریفریش کر لیں، ایک اچھے وقت میں کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ زنجانی صاحب کے ہم مشکور ہیں کہ انہوں نے کروڑوں گھروں کو بہتر کرنے کے لیے، ان کے حالات کو بہتر اور خوشگوار کرنے کے لیے آج کا وظیفہ بتایا۔ مزید سوالات پوچھتے رہیے اور میں زنجانی صاحب سے سوال پوچھ کے آپ کے گوش گزار کرتا رہوں گا۔